آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے شوہر سے جس نے بھی بیوی کی محبت کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی قربانی دے کے اسے ثابت کر دکھایا۔ جب بیوی کی جان خطرے میں تھی تو اس شوہر نے بغیر کسی چاہت کے اپنا جگر کا ٹکڑا عطیہ کر کے اس کی جان بچا لی۔ مجھے اس وقت اپنی پرواہ تو تھی ہی نہیں، میں کہتا ہوں میرا سب کچھ جائے، میری جان بھی جائے، اس کی زندگی بچ جائے۔ بٹ شبیر کے مائنڈ میں جسٹ یہ تھا کہ نہیں، میں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے آپ کو بچانے کی، اور مجھے پتہ ہے ایٹ دا اینڈ جب میں بچا لوں گا تو یہی سب پراؤڈ فیل کریں گے۔ انفو بریک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میرے بھائی بہت ساری محبت دیکھی ہیں، بہت ساری لو میرج دیکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں دیکھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیگم کو جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہی نکال کے دے دیا ہو۔ خیال کیسے آیا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ نارملی لوگوں نے یہی کہا کہ ہیر رانجھا سسی پنو کی کہانی ہم نے سنی تھی، اور وہ کوئی اتنی بڑی کہانیاں نہیں تھیں جو کہ آپ نے ایک عمل کیا کہ اپنا جگر ہی نکال کے دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب محبت سچی ہونا تو پھر انسان کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے وہ محبت بیوی سے ہو، بہن بھائی سے ہو، والدین سے، ایون دیٹ کے دوستوں کے ساتھ بھی ہو۔ محبت میری سچی تھی، اس کو میں نے نبھانا تھا، اور وہ پھر میں نے نبھایا۔ اور جب ان پہ مشکل وقت آیا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا ان کی زندگی اگر بچے گی تو صرف آخری یہی حل ہے، کیونکہ جگر جو ہے بالکل سکڑ چکا تھا اور لاسٹ اسٹیج تھی جسم میں پانی پڑ چکا تھا۔ تو پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اپنا جگر جو ہے ان کو ڈونیٹ کروں گا اور ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستے ہمارے آسان کر دیے۔ تو آپ کی جو وائف ہیں، یہ شروع سے ہی مسئلہ تھا، مسئلہ شادی کے بعد ہوا، یہ کیا صورتحال تھی؟ شروع سے بھائی کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شادی کے 2 سال بعد ان کو چھوٹا سا ہیپیٹائٹس ای ہوا، جو کہ نارملی جگر کی گرمی ہے اور نارملی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جگر کی بیماریاں ہمارے ملک میں بہت عام ہیں، ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو 2 مہینہ ٹائم نہیں ملتا ان سے، جو لیور کے ڈاکٹرز ہیں۔ یہ چیزیں میں نے بھی فیس کی ہیں۔ ملتان میں ڈاکٹرز جو ہمارے چند مشہور ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے مہینے بعد کا ٹائم ہے، 15 دن بعد کا ٹائم ہے۔ ویسے ہی بالکل ٹھیک تھی، بٹ ان کو آٹو امیون ہیپیٹائٹس تھا، جو کہ کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا تھا اور کبھی اس نے سمٹم بھی نہیں دیا تھا۔ تو وہ ایک دم سے ہیپیٹائٹس ای ہوا تو آٹو امیون بھی ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جگر کا فیلئر ہو گیا، اور شادی کے بعد ہی سب کچھ ہوا۔ تو یہ آپ نے پھر کس سے ڈائگنوز کروایا؟ کون سے ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور یہ کہاں سے ہوا؟ ہم ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کے پاس پہنچے، تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ انہوں نے پراپر ڈائگنوسس ٹائم پہ بنا لیے۔ مالدو کہ ہم لیٹ ہو گئے تھے، ہم اگر ان کے پاس پہلے چلے جاتے تو ہمیں مطلب یہ ٹرانسپلانٹ کی نوعیت بھی نہ آتی۔ بٹ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب گئے تو انہوں نے ڈائگنوسس کر لیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا واحد حل لیور ٹرانسپلانٹ ہے، اب دیر ہو چکی ہے، تو اب ٹرانسپلانٹ کرا لو، اس میں دیری نہ کرو تاکہ آگے ان کی زندگی بچ جائے۔ تو ڈاکٹر عفان کیسر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو آپریٹ کروایا وہ شفا انٹرنیشنل ڈاکٹر ابوبکر حفیظ بھٹی صاحب سے کروایا تھا۔ کیا فیلنگ تھی؟ ہسبینڈ جو ہے آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ان کی زندگی بھی جو ہے وہ خطرے میں تھی۔ اچھا، ایسا تھا کہ میں جون 2023 میں بیمار ہوئی، تو اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آگے جا کے ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے۔ تو اس وقت جب میں بیمار ہوئی تو تب سے ہی، اسی دن سے ہی شبیر نے مجھے ایسا سنبھالا، تب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے نیکسٹ کیا ہونا ہے۔ تو اس نے ملتان کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑا جس کو مجھے چیک نہ کروایا ہو، اور اس کے بعد بھی ویسے بھی میرا خیال رکھنا، مجھے دبانا، میری میڈیسنز، میرا کھانا پینا، تب بھی اس نے اسی طریقے سے کیا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار ایک ہسبینڈ کیسے اتنا کچھ کر لیتے، مطلب میرے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی، کیونکہ میری شادی کو بھی جسٹ 2 سال ہوئے تھے، اور ایسا ہسبینڈ ابھی تک میں نے بھی کہیں نہیں دیکھا تھا آنیسٹلی۔ تو میں تو اپنے آپ کو بڑا لکی فیل کرتی تھی، اور ایٹ دن جب پتہ چلا کہ جی لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اور اس میں پھر اس نے خود ہی والنٹیئر کیا کہ میں کروں گا، میں لیور اپنا دوں گا، تو میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ اور میں سوچتی تھی کہ یار، میں دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو، ہر بچی کو ایسی قسمت دے جیسے میری ہے، جیسے مجھے ہسبینڈ ملا ہے ایسے ہی ہسبینڈ سب کو ملے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مفادات ہوتے ہیں جس کے پیچھے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کے ابھی کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سارے اولاد کرے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا سٹیپ اور اتنی بڑی قربانی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جو آپ نے بات کی ہے۔ یہ ایک رات میں نے ایسے ہی سوچا کہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے ہی کہ یار ابھی جسٹ ہماری شادی کو 2 سال ہوئے، اور ایسا کچھ پیچھے نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ اس نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا ہے۔ لائک ایک بندہ جو اپنی فیملی کے اگینسٹ ہو جائے، تو میرے لیے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی نا کہ ایک 2 سال پہلے ایک شادی ہوئی ہے اور آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو پیچھے رکھ کے اپنی بیگم کو آگے کر رہے ہو، تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور میں اس کو کہتی تھی کہ شبیر دیکھو، کوئی ایسا گناہ آپ سے نہ ہو جائے
کہ جس کے بعد ہمیں بھگتنا پڑے. پلیز ایسا کچھ نہ کرنا, اپنے پیرنٹس کا دل مت دکھانا یا اپنے بہن بھائیوں کو پیچھے نہ کرنا. بٹ شبیر کے مائنڈ میں جسٹ یہ تھا کہ نہیں, میں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے آپ کو بچانے کی, اور مجھے پتہ ہے ایٹ دا اینڈ جب میں بچا لوں گا تو یہی سب پراؤڈ فیل کریں گے. تو کیا فیلنگز آپ کی تھیں؟ میں پھر وہی سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آپریشن سے باہر آئیں, جب آپ کو پتہ چلا کہ ہم ٹھیک ہیں, تو کیا لمحات تھے اس وقت؟ میں تو خیر جب شبیر کو پہلے لے کے گئے سرجری کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے میرے سے, تو وہ آدھا گھنٹہ بہت ٹف تھا میرے لیے. اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں پھر مجھے لے گئے اور اسی میں مجھے انیستھیزیا دیا. تو جب میں انیستھیزیا سے اٹھی تو میرے دماغ میں صرف ایک یہی بات تھی کہ شبیر کہاں ہے. اور جو نرس میرے ساتھ ICU میں تھی, میں نے ان سے پوچھا کہ شبیر کہاں ہے. میرے گلے میں نوز میں ٹیوبس وغیرہ لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہی از فائن, ہی از آل رائٹ, آپ ریلیکس ہو جائیں. میں نے کہا نہیں, میں نے ان کو دیکھنے جانا ہے. کہتی ابھی آپ نے چل نہیں سکتی. تو میں نے کہا میں چل کے جاؤں گی, میں نے ان کو دیکھنا ہے, آپ پلیز مجھے لے کے جائیں. تو پھر میں نے بڑا انسسٹ کیا ان کو. اسی وقت ہی جب میری آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک فزیوتھراپسٹ بلوائے کہ پیشنٹ ضد کریں کہ ہم نے ڈونر کو دیکھنا ہے. تو میں اسی کنڈیشن میں ہی, مطلب انہیں ٹیوبز میں ہی میں اپنے پاؤں پہ چل کے گئی پورا آل دا وے, وہ کراس کر کے کوریڈور, اور شبیر کا سامنے وارڈ تھا. تو اس کو میں نے دور سے دیکھا, تو اندر تو مجھے انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کوئی انفیکشن نہ ہو جائے. تو دور سے میں نے شیشے سے دیکھا تو یہ تو بالکل ہی ایسے بے ہوش سے ہاتھوں سے انہوں نے مجھے اشارہ کیا, تھمز اپ کیا, میں نے بھی ان کو تھمز اپ کیا. تو وہ ایک عجیب سی فیلنگ تھی, اور میں نے کہا میں ان کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے کہ از ہی فائن اور ناٹ. تو وہاں کا اسٹاف, ڈاکٹرز آپ کی اس محبت کو دیکھ کے سرپرائز نہیں ہوئے کہ اتنی محبت اور اتنی ایکسٹریم لیول پر؟ ہاں, بہت لوگ ہوتے تھے. ایون جو ڈاکٹر فان کیسر کے کلینک پہ بھی بہت سی ایسی اسٹاف جو کہتا تھا کہ میڈم آپ بہت لکی ہیں, آپ کو ایسے ہسبینڈ ملے ہیں. تو وہاں شفا انٹرنیشنل میں بھی بہت اچھا اسٹاف تھا, بہت اچھا نرسز تھیں, تو وہ سارے دیکھتے تھے, حیران ہوتے تھے. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظر سے بچائے, کیونکہ جب بھی ہم اپنی کوئی تصویر لگاتے ہیں نا, کہیں تو فوراً ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. لے جی, یہ ہے خوش قسمت جوڑا, ہسبینڈ وائف, پاکستان کا پازیٹیو امیج, ملتان کا فخر, اور انفو بریک پلیٹ فارم پر آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جوڑے کے ساتھ آج ہم ان کی کوریج کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہر شخص ہمیں یہ پھیلے, اور آپس میں میاں بیوی کی جو محبت ہے وہ اس لیول پہ ہو کہ اس سے مفادات نہ ہو. تو یہ تھی آج کی سٹوری, دلچسپ سٹوری. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ نے کے بعد.